الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ اس وقت میں اور آپ ادارے کی سالانہ تقریب، جس کو آپ سالانہ جلسہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نیک مجلس ہے، دینی مجلس ہے۔ تو بھائیو، دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ جس طرح کی مجلس میں جائیں گے اس کا اثر آپ پہ ضرور آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ کسی مجلس میں جائیں اور اس کا اثر ہماری اوپر نہ آئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھی اور نیک مجلس، جیسے مسجد یہ اچھی مجلس ہے، نیک مجلس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی اور نیک مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے عطر فروش، خوشبو بیچنے والا۔ تو ہم اگر اس کی دکان پر چلے جائیں، اول تو جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی خوشبو لگا ہی دیتا ہے، لیکن بالفرض اگر اس نے ہمارے ہاتھ یا کپڑوں پہ نہیں لگائی تو اس کی دکان میں جب میں اور آپ جائیں گے جہاں عطر اور خوشبو بکتی ہے تو یقیناً ہمیں خوشبو آئے گی، اس کو تو نہیں وہ روک سکتا کہ بھئی ہمارا ناک بند کر دے اور ہمیں خوشبو نہ آنے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی مجلس بھی ایسے ہی ہے کہ اگر تم اس میں جاؤ گے تو کوئی چیز ضرور تمہیں ملے گی، نہ ملی تو خوشبو، اچھی چیز وہ تو تمہارے دماغ میں ضرور آ جائے گی۔ تو آپ نے اچھی مجلس کی مثال خوشبو کے ساتھ دی، اور اس کے بالمقابل فرمایا کہ بری مجلس، اگر وہاں جاتے ہو تو اس کے مضر اثرات بھی تمہارے اوپر آئیں گے۔ اس کو بھی ایک مثال دی۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں بھٹیاں ہوتی ہیں، لوہے کا کام کرنے والے وہ بھٹیاں چلاتے، نہیں تو شہر میں چلے جائیں یا دیہاتوں میں ویلڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھٹی چل رہی ہے اگر ہم وہاں جائیں گے تو فرمایا وہ آگ کے شرارے انگارے اڑیں گے نا تو اس سے ہمارے کپڑے جل جائیں گے۔ اگر وہ انگارے شرارے ہمارے کپڑوں پر گرے تو سوراخ ہو جائے گا، کپڑے جل جائیں گے۔ چلیں آپ بہت احتیاط کریں وہ انگارے شرارے تمہارے اوپر نہ گریں۔ تو فرمایا اگر اس سے بچ بھی گئے تو جو بھٹی سے نکلنے والا دھواں ہے، کڑوا دھواں تو تمہیں ضرور پہنچے گا، دھویں سے نہیں بچ سکتے۔ تو آپ نے یہ دو مثالیں دے کر یہ بتا دیا کہ اچھی مجلس وہ تمہارے لیے خوشبو کی مانند اور بری مجلس وہ تمہارے لیے کڑوے دھوئیں کی مانند جو تمہارے کپڑے جلا کے رکھ دے گی۔ تو بھائی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہو اور دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو، تو جب آپ لوگ جو چیز لینے آئے ہیں میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ میں اور آپ اس کی نیت کر لیں کہ ہم لینے کیا آئے ہیں۔ اگر تو آپ نیت کر کے بیٹھو گے کہ ہم کیا لینے آئے ہیں تو انشاءاللہ جیسی نیت ہوگی، اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں انما لامرئ ما نوی، کہ ایمان والو جو جو نیت کر کے بیٹھو گے اللہ وہ سارا کچھ عطا کر دے گا۔ تم نیت کر کے بیٹھو، اللہ کے نبی یہ وعدہ کر رہے ہیں انما لامرئ ما نوی،
انسان کو وہ سارا کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ نیت لے کے آتا ہے۔ تو بھائی جب یہاں نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اچھی سی نیت کر ہی لینی چاہیے کہ جب ہم دینی مجالس میں آتے ہیں تو یقیناً یہاں آنے سے مقصود ایک میری اور آپ کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ جیسے ہسپتال نہیں جاتے آپ لوگ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کوئی پوچھے بھی کی لین آئے ہو ڈاکٹر کو، تو وہاں آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، بھئی ہسپتال دیکھ کے آئیے بلے بلے بڑا چمکتا ہے، نہیں، آپ ہسپتال کی سیر کرنے نہیں جاتے۔ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی میں بیمار ہوں، میں تو دوائی لینے آیا ہوں کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو بیمار وہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالے کہ وہ مجھے جو دوائی لکھ کے دیں اس سے اللہ میری بیماری دور کر دے اور میں صحت مند ہو جاؤں۔ جیسے بیمار کے دل کی خواہش اور بیمار کی نظر اسی بات پر ہوتی ہے، باقی وہ چیزوں کو نہیں توجہ کرتا، تو بھائی میں اور آپ بھی اللہ میاں کے گھر آئے ہیں، یہ میرا اور آپ کا روحانی ہسپتال ہے۔ یہاں آنے کے بعد جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ہماری اخلاقی اور عملی بیماریاں ہیں، یہاں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہماری روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اگر تو یہ نیت لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری روحانی بیماریوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور بھائی اگر یہ نیت نہیں کرو گے ثواب پھر بھی آپ کو ملے گا، لیکن یاد رکھنا بیماری نہیں ٹھیک ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ مسجد میں آتے جاتے رہو گے لیکن عادتیں نہیں ٹھیک ہوں گی، رویے نہیں ٹھیک ہوں گے، چونکہ اس کی ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی کہ ہم مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارا روحانی ہسپتال بنایا ہے اور یہاں جا کر ہم ایسی باتیں سیکھیں جس سے ہماری روحانی بیماریاں اور اخلاقی بیماریاں ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ تو بھائی میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دے، ہمارے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں گے تو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لامرئ ما نویٰ، کہ میری امت کے لوگوں تم جو جو نیت کر کے بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں تمہاری جولی میں ڈال دیتے ہیں، تمہیں مل جاتی ہیں۔ یہ بات میں نے ذرا اس لیے عرض کی ہے کہ آج ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن نیک اعمال اچھی سی نیت کر کے نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ پہلے بول دیتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے بری نیت اور ایک ہوتی ہے بغیر نیت۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، اللہ کے گھر آئے بیٹھے ہیں، کسی کی بھی بری نیت نہیں ہے، کسی کی بھی بری نیت نہیں ہے۔ جب وہ اللہ میاں کے گھر آیا ہے تو کبھی دل میں بری نیت لے کر اس گھر میں نہیں آتا، لیکن جو اصل کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر نیت کے آ جاتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، چونکہ جلسہ ہو رہا ہے گاؤں میں سب کو اطلاع ہے تو دیکھتے بھی آج مولوی کٹھے ہون ڈے تھے یا مولویاں دا نا میلہ لگا ہویا تے جے میں آپاں پنڈ تھا تے کتے کوئی میلہ لگا ہوئے نا تے نال باواں جو باواں پا کے چل پیندے چلو جی ذرا میلہ دیکھ آئیے۔ تے آج تسی بھی مولویاں دا میلہ دیکھن آئے بھئی چلو مولویاں دا کٹ ہونا اتھے ذرا چلے چل دیں تے چٹ اتھے وقت لنگ جاؤ گا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے بھائیو۔ یہ جو ہم دیکھنے کے لیے آ گئے کہ ملا لوگوں کا اکٹھ ہے وہاں بیٹھیں گے کوئی گپ شپ لگ جائے گی، یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ میں نیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جیسے بیمار ہسپتال جاتا ہے اس کا ہدف، اس کا مطمع نظر وہ اپنی صحت ہوتی ہے کہ یا اللہ مینو کسے طریقے نہ آرام مل جاوے، آپ میریاں بیماریاں مک جان۔ بس اس سے پوچھو تو اس کا دماغ ادھر ہی چلتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں
بھئی ہسپتال کے ہو جیا سی، وہ کہنا جی چھڑو ہسپتال نو، سانو تے ڈاکٹر نال ملاقات کراؤ، اور ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ مجھے چیک کرو اور پھر دوائی لکھو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آرام دے دیں۔ تو میں اور آپ بھی جب اس جگہ میں آئیں تو میرا اور آپ کا مطمع نظر بھی یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ ساڑھے روگ بھی مک جان، ہماری روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں۔ اگر یہ نیت لے کر آیا کرو گے تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روگ اور بیماریاں ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ تو میں نے پہلی بات اس لیے کر دی کہ میں اور آپ یہ نیت ضرور کر لیں، اور نیت کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نیت کی تعریف کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی جو نیت ہے نا، ارادات عزم، فرمایا یہ اس کے عمل سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اس کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن سچی نیت وہ اس کے عمل سے بھی بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتے ہیں؟ نیتوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تواڈیاں صورتاں شکلاں تے تواڈے مالاں نو نہیں دیکھتے، اس واسطے کہ شکل کیڑی اسی آپ بنائی ہے، اے اللہ سونے نے ماں دے ٹھڑ چ بنا دیتی سی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات جو ماں کے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے شکل بنا دیتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے اور تمہارے مال بھی نہیں دیکھتے، بے نقل پیسے کننے کا، نحن قسمنا بینہم معیشہ، اللہ تعالیٰ فرماتے رزق تے اسی ونڈیا ہویا، رزق ہم نے تقسیم کیا ہے، اس لیے نہ ہم تمہاری شکل دیکھ رہے ہیں نہ ہم تمہارا مال دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ پہ تسی کی دیکھ دے ہو؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی دیکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ چاتی مار کے تو آڈے دلہ نو دیکھتا ہے۔ بھئی دلج کی پریا ہویا ہے، دلج کی عظمت ارادہ با کی سوچ لے کے آئے ہو، اے جڑا تو آڈا ٹیڈا نا جنہوں دل کہیں دے آؤ، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ جب میری اور آپ کی نیت ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، تو پھر اپنے دل کو بڑا پاکیزہ رکھنا چاہیے اور دل کی نیت بہت اونچی کر لینی چاہیے۔ اس کی برکت ابھی انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ نیت کی بات آگئی ایک اور آیت نقل کر دیتا ہوں۔ مسلمان بڑی عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تے قربانی اللہ سونے دے نام دی کری دیا، بھئی یا اللہ تیرے واسطے کرن دیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں، تے اللہ تعالیٰ پوچھتے نے بھئی ساڑھے نا تے قربانی کر کے سانو کی دیو گے؟ جدو قربانی جے اللہ دے نا تے آ تے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا، کیا دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم قربانی کرتے ہو ذبح کر کے خون تو وہیں بہا دیتے ہو اور گوشت وہ تم آپس میں بانٹ کے کھا جاتے ہو، اب اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ چونکہ قربانی تو اللہ کے نام پر تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے نہ ہمیں خون کی ضرورت نہ ہمیں گوشت کی ضرورت، ہم بتا دیتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا، اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ ایتھے ہندہ،
دل جو ہوندا ہے. تو میں اس کا سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے لگا ہوں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوشت بھی ادھر خون بھی ادھر. ساڈے کول کی پہنچیا؟ فرمایا ساڈے کول تواڈے دل دی نیت پہنچی. ساڈے کول تواڈے دل دا چاہ پہنچیا ہے کہ تسی کس محبت نال، کیڑے چاواں نال، کیڑی نیت نہ قربانی کی تھی. او نیت تے محبت تے چاہ ساڈے کول آ گیا، گوشت تے خون ایتھے دنیا تے رہ گیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی یہ جس کو تم نیت کہتے ہو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بری نیت تو نہیں آج امت کر رہی، لیکن بغیر نیت کے زیادہ کام کر رہی ہے. جبکہ اگر وہ اچھی اچھی نیتیں کر کے کیا جائے تو میں نے کہا اس کام کے اثرات بہت اچھے مرتب ہو سکتے ہیں. چلو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس حدیث کے مطابق کہ مومن کی نیت، مومن کا عزم اس کے عمل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. فقی بھی تھے، محدث بھی تھے اور بہت بڑے کاروباری بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے کاروبار بھی بڑا دیا ہوا تھا. تو فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد کوئی رشتہ دار اس کو خواب میں ملاقات ہو گئی، جیسے مرنے والے خواب میں نظر آ جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک بھی کسی دوست رشتہ دار کو خواب میں ملے. تو خواب دیکھنے والے نے خواب میں ایک سوال کیا کہ عبداللہ تمہارا کیا بنا؟ اللہ پاک نے بخش دیا کہ نہیں بخشا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی، میری بخشش ہو گئی. یہ خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے اور وہ خواب میں ان کو بتا رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے ایک سوال اور کر دیا. اس نے کہا کہ عبداللہ تمہارا پڑوسی تھا ایک لوہار، وہ بھی فوت ہو گیا، تے او لوہار دا کی بڑھیا، وہ بخشیا گیا کہ نہیں بخشیا گیا؟ یہ خواب میں دوسرا سوال کر رہا ہے. جب اس نے یہ دوسرا سوال کیا تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لوہار دا کی پوچھ دے ہو، او تے جنت ساڑھے تو بھی گاں لنگ گیا، اللہ پاک نے اس کو درجہ ہمارے سے بھی اوپر دے دیا. یہ خواب دیکھا جا رہا ہے. صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھی عبداللہ ابن مبارک تو بہت بڑے محدث، فقی، عالم تھے اور یہ نیچے رہ گئے، اور وہ لوہار وہ جنت میں اوپر چلا گیا. وہ کون سا چھپ چھپ کے عمل کرتا تھا؟ چلو اس کے گھر پتہ کرنا چاہیے تاکہ وہ عمل اسیمی کر لیں. بھائی جب انسان آخرت کا متمنی ہوتا ہے تو وہ جہاں کوئی آخرت کی ترقی کا ذریعہ دیکھتا ہے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ عمل مجھے بھی ملنا چاہیے. جے میں دنیا دے کام نہیں، کسے دے کوٹھے ذرا اچھے جے پنڈ چ پہ جان تے سارے پنڈ والے پوچھن ڈے پیندے بھئی تواڈے کاکے کیڑا کام کر دیا، سانو دسو ساڈے کاکے بھی وہی کرن ڈے پن. تو ہم جیسے دنیا کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آخرت کو اس سے بھی زیادہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ اٹھتے ہی سیدھے اس کے گھر پہنچ گئے اور جا کر پوچھا کہ تمہارے شوہر فوت ہو گئے ہیں، بتاؤ وہ رات کو یا کسی وقت چھپ چھپ کے کیا نیک عمل کرتا تھا، میں اس کے نیک عمل معلوم کرنے آیا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ او بچارہ لوہار سی، ساری دیہڑی لویا کٹدا سی، انہیں کی نیک عمل کرنا، ہاں 5 ویلے نماز پڑھ لیندا سی، بس باقی کوئی لوک لوک کے نہیں عمل کردا سی. تو اس نے کہا نہیں، کوئی بات، کوئی عمل جو تمہیں اچھا لگا ہو اس کی زندگی کا وہ بتا دو تاکہ میں دیکھوں وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچا درجہ دے دیا جنت میں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں مجھے یاد، ایک گالو دی مینوں یاد، او میں تو انہوں دس دی. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ ہمارے ہمسائے گوانڈی، یہ عبداللہ ابن مبارک اور ہماری دیوار اکٹھی تھی، تو یہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے. رات کو تہجد کے وقت عبداللہ ابن مبارک اٹھتے، تہجد پڑھتے
اب جب رات کو آدمی آخری پیر میں اٹھتا ہے تو کھڑاکا تے ہو ہی جاندہ، پتہ لگ جاندہ بھی نلکا گیڑن دیا، پانی کڈن دیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک تلاوت کرتے تو قرآن پڑھنے کی آواز، دعا مانگنے کی، ذکر کرنے کی ہلکی ہلکی محسوس ہو جاتی، تو پتہ چل جاتا کہ عبداللہ ابن مبارک اللہ اللہ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی میرے شوہر کی آنکھ کھل جاتی اور یہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ جاتا اور چارپائی پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتا کہ باری تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ ہے عبداللہ ابن مبارک، اس کو دن کو لوہا نہیں کوٹنا پڑتا، کاروبار ہے، تو نے اس کے رزق کا ذریعہ بنا دیا ہے، مزدوری نہیں اس کو کرنی پڑتی، اور یہ رات کو اٹھ کر تیری بندگی اور عبادت کرتا ہے۔ تو پھر خود اللہ سے کہتے کہ یا اللہ جے مزدوری تو ساڑی بھی جان چھڑا دے میں نہ کتے، ساڑی روٹی دا بھی بندوبست ہو جائے سہولت نال، تے اسی تینو انجی عبادت کر کے دکھائیے جی میں تیرا نیک بندہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہتے کہ دل ساڈا بھی بڑا کرتا ہے کہ ایسے ہی عبادت کریں جیسے یہ تیرا نیک بندہ کر رہا ہے، لیکن کریے کی سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کے تھکے ہوئے ہیں، نیند بڑی ہوندی ہے۔ یہ اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے اور پھر لمحے پہ کے سو جاتے، پھر فجر ویلے اٹھتے، فجر دی نماز پڑھ لیں دے۔ تو کہا یہ جو اللہ سے محبت بری رات کو یہ باتیں کرتے تھے نا، اور اپنے دل کا ارمان، دل کی نیت، دل کا جذبہ اپنے اللہ سے شیئر کرتے تھے، بھئی سونیا دل تے ساڈا بھی بڑا کردہ کریے کی تھکے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ بات جو اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں ہن اپنے رب نہ راز و نیاز دیاں گلہ کرن دیا۔ تو کہا ان کی یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ خواب دیکھنے والے نے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک عبادات کر کے جنت کا وہ درجہ نہ حاصل کر سکے جو لوہار سچی نیت اور سچے جذبے سے اس سے بھی آگے نکل گئے۔ اس کو میرے نبی نے فرمایا تھا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن دی جیڑی نیت ہندی آ اے او دے عمل تو بھی گھان ٹپ جاندی آ، عمل کر کے بھی بعض دفعہ بندہ اتھے نہیں پہنچ دا، جیڑی سچی نیت نہ اتو بھی گاں لنگ جاندہ۔ تو بھائی یہ بات سن کر اب آئندہ آپ نیت کر لیا کریں گے جب مسجد میں آئیں گے تے کلہ مولویاں دا میلہ نہیں دیکھن ہونا، ہن جدوں ہونا ہے نیت لے کے ہونا بے جے میں ڈاکٹر کو دوائی لین چلنے ہیں، مسیتے بھی اسی کوئی مت لین آستے چلنے ہیں تاکہ ساڈا دل بدل جائے، ساڈی زندگی بدل جائے۔ اگر بھائیو یہ نیت کر کے آؤ گے، میں حلفاً آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ جو یہاں آئے گا اللہ اس کی دل کی دنیا کو ضرور بدلے گا۔ لیکن اگر بغیر نیت کیے آؤ گے پھر بھی کتے دادپا لگ سکتا ہے، لیکن ثواب ملے گا، زندگی کا بدلنا ذرا عام طور سے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نیت بہت اونچی چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اب نیت کی بات آ گئی، ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی حکایت لکھی ہے، اس نے اپنی شکل و صورت بدلی، جنہوں ساڑھے ہاں پنجابی کہنے اپنا پیس بدل لیا، کپڑے لیڑے کوئی ہور پالے بھی پچھان نہ سکے بادشاہ با، تو اپنی شکل و صورت بدل کر وہ اپنے ملک کا چکر لگا رہا، دیکھ رہا بھی لوکاں نے کی حال احوال ہے، پتہ تے کران لوگ کی کس طرح مشکل چاہ سہولت چاہ، تو وہ چکر لگا رہا تھا۔ چکر لگاتے لگاتے ایک جگہ دوپہر کو پہنچا تو پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، تو دیکھا کیا کہ ایک اناروں کا باغ ہے، اور وہ اس باغ میں چلا گیا اور جا کر جو مالی تھا اس سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، مجھے برائے کرم کوئی اناراں دا جوس ہی پڑا دے تاکہ پیاس بھی بجھ جائے، ناڑے میری ہیلپ ہو جائے گی۔ تو وہ بھی نیک دل لوگ تھے، اور یقیناً سخاوت وہ مسلمان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ بھائی اس واسطے کو گنہ پان لوے تو آڈا تے پچھے نہ پہ جیا کرو، کتے نہیں تاں کیا وہ تو آڈا صدقہ شمار ہوندہ۔ حدیث میں آتا ہے زمیندار جو کاشتکاری کرتا ہے نا، پرندے بھی کھا جاتے ہیں اور اس طرح چیزیں کھا جاتی ہیں،
فرمایا وہ کاشتکار کا سارا صدقہ بنتا جاتا ہے، وہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ جی، اسی تو انہوں پانی پڑا دینے ہیں۔ تو وہ گیا اور اس نے ایک انار توڑا اور توڑ کے اس کو جو نچوڑا تے جے میں پنڈا نے تگڑے گلاس ہندے سی پتل آڑے تو وہ سارا گلاس بھر دیتا۔ اب بڑا گلاس بھر گیا تو لا کر بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ دیکھن دیا سی بھئی ایک انار نچوڑیا با تے کلو پانی نکلا ہے دے بچوں، اتنا بڑا گلاس بھر کے مجھے دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پیا اور پیتے پیتے نا بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا یہ جیڑا زمیندار آ یہ دے ایک انار چو اینا پانی نکل دا ہے تے دا مطلب پیسے بڑے بٹ دا ہے، اس واسطے دی تھی آمدنی بڑی آ تے واپس جا کے اتے میں ٹیکس لا دینا تاکہ اینے پیسے کھٹی کرن دیا تے سانو بھی دیا کرے۔ تو دل میں نیت بدل لی کہ میں اس پر جا کر ٹیکس لگاؤں گا چونکہ اس کی آمدن بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک گلاس پیا، دل چاہا کہ ایک اور پیا، تو کہا بابا جی ایک اور پڑا دیو۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں جوان بے تو ایک اور پڑا دینے۔ تو وہ گئے اور جا کر انار توڑا، 1 2 3 4 5 بڑی مشکل نہ گلاس پر یعنی اونا جے ہی ہویا، بھرنے کے قریب قریب ہوا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہویا بھئی پہلے ایک انار توڑیا سی تے گلاس نکو نک بھر گیا، ہون 4 5 توڑیا تا بھی اونا ماں تب بھی بھرا نہیں ہے۔ تو اس نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی کی گلا انار بھی ایکو سائز دیا، درخت بھی ایکو ہی آ، لیکن پہلے ایک انار نہ انہا پانی نکلیا، ہون 4 5 نہ بھی انہا نہیں نکلیا، بوٹا بدلیا یا سائز بدلیا ہوندہ دے سمجھ ہوندی، بوٹا بھی اوہی سائز بھی اوہی آ، لیکن پانی کیوں کٹ نکلیا۔ تو وہ جو زمیندار تھا وہ صاحب دل تھا، جس کو آپ بصیرت والا انسان کہنے۔ چلو جے اے نہ سمجھ آوے تے نیک بندہ کہنے، کی کہنے ہیں نیک بندہ، جیڑا نیکی کردہ نا اللہ پاک او دے دل دیاں اکھاں کھول دن دیا۔ جے میں ایتھے اکھاں نے نا اے میں اللہ سونے نے دل چ بھی کوئی اکھاں بنائیاں ہوئیاں او کھل جان دیاں، جنہوں میرے نبی نے فرمایا سی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آپ نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، اللہ سونا انہوں اپنا نور دیندہ او دے نال دیکھ لیندہ ہے، انہوں بہت ساریاں گلاں دا پتہ لگ جاندہ ہے۔ تو وہ بھی صاحب دل تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی جوان ہور تے کوئی گل نہیں سمجھ آؤندی، ایک گل سمجھ آؤندی ہے، لگدا وا بھی ساڑھے ملک دے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے۔ جدو نیتہ خراب ہوندیاں نے سونا برکتہ نو کٹ لیندہ ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لو، تمہارے غلے آتے ہیں، پیداواریں ہیں، تم پہلے نیت کر لو بھئی نہ تے میں کسے پہن نو دینا، نہ میں کسے پرا نو دینا، میں کلے ہی کھانا ہے کا، کسے نو نیڑے نہیں لگن دینا۔ یہ پیڑی نیت کرو اور دیکھو تمہارے غلے میں نحوست کیا ہوتی ہے۔ اور ابھی غلہ آیا نہیں ہے، تم پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لو کہ پہنہ نو بھی دے کے آؤں گا، پراما نو بھی داؤں گا، جیڑے غریب غربا انہوں نو بھی داؤں گا، جیڑا سونا سانو دیندہ ہے اے انہوں نو بھی پچھاوے۔ آپ نے یہ نیت کر لی۔ میں نے کہا اگر ہمارے کہنے پر اعتماد نہیں ہے تو اللہ کے لیے ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھو، تمہاری آنکھوں دیکھا حال ہو جائے گا کہ اچھی نیت کے اثرات کیا ہے اور بری نیت کے اثرات کیا ہے۔ تو وہ بادشاہ اندر کی بات تو سمجھ گیا بھی بادشاہ تے میں ہی ہاں تے نیت بھی میری پیڑی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا بھی پتہ نہیں بابے نے گپ ماری یا سچی گل ہے، انہوں اسمونا چاہیے دا۔ تو اس نے کہا بابا جی بڑی مہربانی ہوئے گی ایک گلاس اور پڑا۔ انہوں نے کہا پتر ایک اور پڑا دینے، کنجوس نہیں سی ہے گا، ساڑھے ہاں تے رو دا گلاس ایک اور مانگ لے بے تیسی لڑ پہنے بھی تو مفت دی رو لپن نہیں تا بہت ہی پین لے پہ ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ چلو ایک اور پلا دے۔ وہ گیا اور اس نے اپنی نیت ٹھیک کر لی، اس نے کہا کہ میں اس پہ ظلم نہیں کروں گا، محنت مزدوری کرتا میں نے اس پہ کیا ٹیکس لگا کے کرنا ہے۔ تو اس نے اپنی نیت ٹھیک کی۔ بابا جی نے جا کے پھر ایک انار توڑا اور جب نچوڑا تو اس سے پھر گلاس بھر گیا۔ اب جب بھر گیا تو وہ واپس لے کے آیا تے اے مسافر پوچھدا بابا جی ہن کی ہویا؟ ہن ایک نالی دوبارہ بھر گیا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب دل تھے، صاحب بصیرت تھے، کہنے لگے لگدا بھی بادشاہ دی نیت ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ بادشاہ تھا، اس کو پتا چل گیا
بھائیو یہ کہنے کو ایک حکایت اور واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک عمل، میرے گھر کی کمائی، میرا گھروں میں رہنا، رشتہ دار، بہن بھائی، اڑوس پڑوس، پنڈ والے، اس میں میری نیت کیا یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میریاں پیڑیاں نیتاں او دے اثر بھی اللہ دکھاؤندا ہے، اور میری اچھی نیت ہو اللہ اس کے اثرات بھی دکھاتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جنوں مت آ جائے، جنوں ٹھوکر لگے تے مت آ جائے، وہ خوش قسمت ہے۔ تے جے مت نہیں آندی تے بہت معذرت، پھر ڈنگر آ جے میں ڈنگر نو سوٹے پہندے آ انہوں وقتی طور تے پتہ لگدا بھی ڈنڈا پہن دیا، باقی پتہ نہیں لگدا بھی کدے واسطے ڈنڈا پیا سی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ مجھے اور آپ کو شعور آ جائے اور ہم اپنی نیت کو بہت پاکیزہ بنانے لگیں، تو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں اگر میں اور آپ اپنی نیت کو اچھا کرنے کے عادی بن گئے تو میں دیانتاً کہتا ہوں وہ خزانہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا جس سے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو کر لو گے بھائی اپنی نیت پہ محنت؟ تو اس لیے آج ایک بات تو یہی ہو گئی بے اسی اپنی نیت چنگی تو چنگی کریا کرانگے، پیڑی نیت نہیں۔ جے آن بھی لگے نا تے کہنا نا بھائی یہ دینا میرا ہی نقصان ہوندہ، میں نہیں کسے دے بارے پیڑی نیت کردہ، میں تے چنگی نیت ہی رکھنا جنہوں اسی کہنے اسی سارے اندہ پلا چاہنے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور نیک اعمال کے بارے میں ایک مثال دے دیتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے، اور ابھی میں نے عرض کیا تھا انما لمرئ ما نویٰ، کہ جو نیت کرو گے اللہ سارے تہاڈی جھولی بھر دوں گا۔ آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے نا، تو ہم نیت کرتے ہیں کہ اسی نماز پڑھنا آستے آئے ہیں۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے نیت کی ہے کہ آج مسیت دین دی گل ہونی آ، اسی دین دا علم بھی سکھاں گے۔ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، علماء آئے ہوئے ہیں، آپ یہ نیت کر لیتے کہ علماء کی ملاقات کرنا بھی نیکی ہے، علماء نہ ٹاکرا بھی کر لمانگے۔ آپ یہاں آئے ہیں، آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہور پر آگ کئی آئے ہونے ہیں جڑے کدی کدی ہوندے مسیتے تے آج وہ بھی آئے ہونے، چلو انہاں نہ بھی سلام ہو جائے گا، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ میں نے 4 نیتیں، آپ نماز کی نیت کر رہے ہیں، آپ علم سیکھنے کی نیت کر رہے ہیں، آپ علماء کی ملاقات کی نیت کر رہے ہیں، جو مسلمان آج آئے ہیں آپ ان کی بھی ملاقات کی نیت کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ 4 عملوں کا ثواب عطا فرما دیں گے، ایک نہیں 4 کا ثواب مل جائے گا۔ چلو ایک مثال اور دیتے ہوں، آپ مسجد میں آتے نا تو نفل ہجے ٹائم ہوندا تے نفل پڑھ لئی دیا، ہن تسی نفلاں جو نیت کرن لگے ہو یا اللہ میں وضو کیتا ہے میرے وضو دے نفل بھی ہو جائیں، نفل 2 ہی پڑھنے ہیں، پہلے وضو دی نیت کر لو، پھر مسجد دی بھی نیت کر لو جنہوں تحیت المسجد کہیں دے یا اللہ میرے وضو دے بھی یہی 2 نفل، میری مسجد آن دے بھی یہی 2 نفل، میرے شکرانے دے بھی یہی 2 نفل، میری توبہ دے بھی یہی 2 نفل، میرے استخارے دے بھی یہی 2 نفل۔ آپ نے 5 نیتیں کر لی، نفل کنے پڑے 2، اللہ میاں 10 کا ثواب دے دیں گے۔ اس کو کہا جا رہا ہے انما لمرئ ما نویٰ، کہ جیڑیاں نیتاں کرو گے سونا ایک عمل سے سارے نہ ہی ثواب دے دے گا۔ تو اس لیے بھائیو یہ سیکھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، تو آپ مسجد میں آپ لوگ آئے ہیں، تو مسجد کے حوالے سے جو میں نے آیت اور حدیث پڑھی ہے اس کے حوالے سے 3 باتیں آپ سے کہنے لگے۔ ایک گل ہو گئی نیت والی، ہن 3 گلاں ہور تواڈے نال کرنی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں مسجد میں، جیسے آج محبت سے بھائی آئے ہو، شوق سے آئے ہوئے ہو، تو اڑے چہرے دس دیا بھی آج خوشی نہ بیٹھے ہوئے ہو، بننے بنائے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آج آپ محبت اور شوق سے آئے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ 5 ویلے انجی آیا کر۔ دیکھو اسی اس پینڈ چ رہنے ہیں، آپ مسجد بھی اپنی ہیں،
تے اللہ میاں نے یہ تو نہیں کیا بھائی جدن جلسہ ہوئے ادن سارے آ جایا کرو تے مڑ کے نہ آیا کرو، کوئی پابندی تو نہیں اللہ دی طرفوں؟ نہیں، اللہ دا ہوکا تے 5 ویلے لگدا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو میں نے کہا اس ہوکے دا مطلب ہے کہ سانو سارے انو آنا چاہیے دا۔ تو عبادات کے لیے شوق اور رغبت سے آیا کریں، اس لیے کہ میں نے ابھی وہ بات کہی، ایک آیت اسی کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام دی دعوت دیندے سے بھی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، ساری دیہڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے۔ لیکن جب شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو لوکی کرو کری چلے جاتے ہیں۔ ہن جدو لوکی کرو کری چلے گئے تو ہن میرے نبی پوچھ دے بھئی یا اللہ سویر والی ڈیوٹی تے ہو گئی، ہن میری اگلی کی ڈیوٹی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او لوکی چلے گئے تو اگلی ڈیوٹی شروع ہوگی، اسی 10 دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرے حبیب دن میں جب آپ اسلام کی تبلیغ کر کے فارغ ہو جائیں، لوکی کرو کری چلے جان تو تسی ساڑھے گھر آ جائے، تسی کتھے آ جایا کرو؟ ساڑھے گھر آ جایا کرو۔ یا اللہ اتھے آ کے کی کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَانْصَبْ، پھر ساڑھے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے، جس کو آپ نماز کہتے ہیں نا قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا۔ تو فَانْصَبْ میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ اینی دیر پہ ساڑھے سامنے کھڑے ہو وہ کہ تو انو تھکاوٹ دا احساس ہون ڈے پہ بھئی یار تھک گئے ہیں، تو تھکاوٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ 2-4 منٹ پڑی تے کرو کری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْصَبْ، میرے سامنے میرے حبیب اتنی دیر کھڑے ہو جائیں کہ آپ تھک کے چور ہو جائیں۔ اور ایک معنی اور ہے، آپ پلر آپا نو نظر ہوں دے، آپ دونے پلر آ جدو جلسہ مکنا نماز ختم ہو جانی آپا سارے نے چلے جانا، تے اے دسو آپ پلر بھی اپنے نال جانے کے ایتھے ہی رہنے ہیں، اے ایتھے ہی رہنے، اے نہیں ہلن لگے۔ تو فَانْصَبْ میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ تو اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ کہ دیکھنے والے کو لگے کہ باقی سارے نمازی چلے جانے پا آ نمازی تے لگدا ایتھے گاڑی دیتا کسے نے، اے نہیں جاندا نہ لیندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے جب میرے دربار میں آؤ تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ تھک جاؤ، اور ایسے کھڑے ہو کہ جانے کا نام نہ لو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت ذکر کی۔ دوسری بات جو میں اصل عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم میری عبادت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا میری عبادت کے لیے جب آنا ہے فَارْغَب، پوری رغبت اور شوق کے ساتھ آنا ہے۔ ہم تمہاری رغبت اور شوق دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے دین کے لیے میری عبادت کے لیے چانال آن ڈے یا بڑھے ٹگے دی طرح آن ڈے ہلکا ہلکا ٹریا جاندہ ہے، کوئی پیچھو تکا مارے تے ٹر پیا نہیں تے پھر کھڑا ہو گیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے جب ہمارے دربار میں آؤ تو فرغب، رغبت اور شوق کے ساتھ آؤ، دیکھنے والے کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے دل میں کتنی رغبت ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک صحابی دا واقعہ سنا دینا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبینہ صحابی سی، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا بھئی چلیے حضور دے کول تے اتھے کوئی دین دی گل سکھیے، اللہ اللہ کریے۔ تو یہ اپنے گھر سے چلے، اور جب یہ اپنے گھر سے چلے ہیں تو آپ بتائیں نابینا آدمی وہ ڈنڈا لے کے ہولی ہولی ٹردہ ہندہ بھئی ٹھوکر نہ لگ جبے کتے ڈگ نہ پواں تو وہ بڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ نابینا آدمی بھاگ نہیں سکتا بلکہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، لیکن قربان جائیں اس نابینا کے شوق کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہندے ہم قیامت تک اکھاں والے نوں دساں گے اکھاں والےو آ سنو ساڈے نبی نے دی گل اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى بھئی کی کمال سی اکھا تو نبینا سی لیکن میرے نبی جی تواڈے ال بھجے ہی ہوندا سی باوجود نابینا ہونے کے چال ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تعریف کرنی پڑی بھئی چال سی کتے انج لگدا سی جے میں بھجا ہی ہوندا ہے وَهُوَ يَخْشَى اور دل میں اللہ کا ڈر بھرا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ تو بھائی ہماری چال کو بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری چال کیا ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ میں اور آپ جب نماز کے لیے آئیں تو شوق اور رغبت کے ساتھ آئیں اس لیے ایک درخواست کر دیتا ہوں کہ آج میں اور آپ عزم کر لیں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے کیا نہیں چھوڑو گے بھائی نماز نہ چھڑیا کرو ہمت کر کے پڑھ لیا کرو جتھے ٹائم لگے اتھے پڑھ لیا کرو خدا نہ خواستہ قضا بھی ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیا کرو لیکن چھوڑو نہیں حدیث میں آتا ہے جب تک مسلمان باجماعت مسیطے آگے نماز پڑھتا ہے نا تو شیطان اس سے بہت ڈرتا ہے کہندہ جوان اے تگڑا ساڈا اتنا پیچھا پہ گیا نا انہیں سانو ٹھا لینا شیطان ڈرتا رہتا ہے اور فرمایا جب مسلمان نماز میں سستی کرتا ہے تو شیطان کو جرت ہو جاتی ہے کہ ہن کوئی گل نہیں ہن ٹھا لمانگے اسی تو اس لیے اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی نے اس کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے بھائی یہ مدرسہ آپ لوگوں نے بنایا ہے یہ صرف نیانیاں واسطے نہیں بنایا یہ تواڈے واسطے بھی ہے تاکہ یہاں جو علم پھیلایا جا رہا ہے جو دین سکھایا جا رہا ہے اس دین کا اثر میری تو اڈی زندگی تے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ عبادات سے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ گاؤں کے پہلے لوگ کتنے نمازی تھے اور مدرسہ بننے کے بعد آیا نمازی بڑھ گئے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھروں میں نماز کا اہتمام کر رہی ہیں اگر تو اس مسجد اور مدرسے کا یہ اثر آپ کے گاؤں پر ہو رہا ہے تو پھر تو بھائی ہم کامیاب ہیں تے جے اے نہیں ہے گی گل جن نے پہلے سی ہون بھی وہی بابے ہی ساڈے کول اوندے آ جوان نیڑے آن دا نا نہیں لیندے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت میں کمی ہے ہماری محنت ابھی پوری نہیں ہوئی وگرنہ اس محنت کا اثر کھلی آنکھوں سے نظر آنا چاہیے تھا تو بھائی کرو گے نماز کا اہتمام چلو نماز کے بارے میں ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان نماز کا عادی ہے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے شوق نہ پابندی نہ پڑھتا تے جنہیں انہوں قبر چ دفن کرنا نا تو منکر نکیر فرشتے آتے ہیں آ کر اس کو بٹھانا چاہتے ہیں جوان بیت تیرے کو سوال کرنے ہیں تو جب میت کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو سورج ڈبن دے نیڑے نیڑے لگدا انہوں تو ایک دم حالانکہ قبر میں پہنچ چکا ہے لیکن چونکہ نماز کا عادی تھا تو ایک دم خیال آتا ہے کہ میری تے اثر دی نماز رہندی ہے وہ کہتے قضا ہی نہ ہو جبے تو فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کو جواب میں کہتا ہے دعونی دعونی اصلی بھئی جوانوں سیڑتے ہو جاؤ چھڑ دیو ساڑے نہ کوئی گل نہ کرو اسی پہلے نماز پڑھاں گے پھر تواڈے سوالاں دا جواب دیں گے یہ کون کہے گا قبر میں جیڑا دنیا چ بھی یہ کردا ہے بھئی پٹھا دتھا بات کران گے پسواں ڈنگرانوں پٹھے باج پاواں گے پہلے نماز پڑھ لئیے تارا باج کٹاں گے پہلے نماز پڑھ لئیے جو آج دنیا میں پہلے نماز پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی انشاءاللہ جا کر کہے گا دعونی دعونی اصلی بھئی اسی پہلے نماز پڑھنی پہ تو اڑے سوالاں دا جواب دیاں گے حالانکہ قبر میں نماز نہیں ہے لیکن گھٹی میں پڑی ہوئی نماز اور وہ قبر میں جا کر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ صاحب تم ایک سائٹ پہ ہو جو ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ نماز کی عادت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی عطا فرما دے اور یہ مل جاتی ہے مشکل نہیں ہے بھائیو تھوڑی جی ہمت کرنی پہندی ہے با ماڑی جی ایک کری ہمت کر کے 40 دن پورے کر لو با 40 دن ایک کری پورے کر لو گے تے اللہ پاک نماز ساڑی کٹی چپا دے گا ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حکیم الامت ان کی خدمت میں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے بزرگ تھے
تو شوق میں آ کر بتانے لگے کہ مولوی اشرف علی تمہیں کیا بتاؤں، میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے مزہ کیا آتا ہے۔ فرمایا مجھے تو یوں احساس ہوتا ہے جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار سے میری کمر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ مجھے تو یوں مزہ آتا ہے سجدے میں جے میں اللہ سونا میری کنڈ تے ہاتھ پھیر کے پیار کرن دیا مجھے۔ تو فرمایا مجھے تو مولوی صاحب سجدے میں یہ مزہ آتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک لذت والی چیز بنایا ہے، یہ سروں لاؤن والی چیز نہیں ہے گی۔ اسی تے ہجے تک سچی گل ہے سروں ہی لائی جانے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک مزے کی چیز ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھ دی، میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاتی ہیں جدوں میں نماز پڑھ لینا۔ تو بھائی اگر میں اور آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی جی کی آنکھوں کو کیا پہنچاتے ہیں؟ ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ تو کرو گے بھائی نماز کا اہتمام؟ گھروں میں بھی اس کا کہنا ہے کہ بھائی نماز نہیں چھڈیا کرنی۔ دوسری چیز جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں نے کہا تھا کہ ہم نے نیت کی تھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ آپ کے ہاں درس قرآن ہوتا ہے، غالباً صبح ہوتا ہے، اور درس حدیث بھی ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ آیا کریں تو یہ نیت کر کے آیا کریں کہ اسی کلی نماز پڑھن نہیں چلے، اسی نال اپنے نبی دا علم بھی سکھن واسطے چلے۔ بھائی یہ نیت کر لیا کرو۔ اس نیت کی ایک برکت بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے ہو گئے۔ تو ایک دن آپ کی خدمت میں آئے، عرض کیتا یا رسول اللہ بڈھا ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئیاں، تے میں سوچیا کہ اپنے نبی جی دے کول جانا تے کوئی علم سیکھ کے ہونا، کو دین دی گل سیکھ کے آ جائیے۔ تو جب یہ کہا نا کہ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ قبیصہ کیا صرف اپنے نبی کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے ہوں کہ نبی جی کا علم سیکھوں جو ہمارے نبی اللہ سے لے کر آئے اپنی امت کے لیے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، صرف آپ کا علم سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو نبی ہی کہہ سکتا ہے، غیر نبی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم گھر سے چلے تھے نا، راستے کا ہر درخت اور راستے کا ہر پتھر وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگ رہا تھا کہ تو اپنے نبی کا علم لینے آیا ہے۔ تو بھائی اگر میں اور آپ بھی یہ نیت کریں گے تو یہ راستے کے درخت اور پتھر میرے اور آپ کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم سیکھنے کی نیت ضرور کرو، اور یہ کب سے کب تک ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے شروع کرو اور قبر میں جانے تک علم سیکھتے رہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر علم کی بہار ہونی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے بچے اور بچیاں ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہیں بیٹیاں، اور دینی علوم سیکھ رہی ہیں، تو بھائی جتنے ہمارے گاؤں کے افراد ہیں، بوڑھے ہوں یا جوان، ہم چاہتے ہیں وہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی بنیادی معلومات بھی حاصل کریں، اور اتنی حاصل کرو کہ پورے علاقے والوں کے لیے تم نمونہ بن جاؤ کہ بھئی 115 چکتا ہر بندہ ہی مولوی لگتا ہونتے، انہیں کے مسئلے انہوں آؤں دیا کہ جو لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ہم چاہتے کہ اس سے صرف بچے ہی فیضیاب نہ ہو بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں سے فیضیاب ہونے چاہیے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم وہ سیکھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ علم کا سیکھنا عبادت سے بھی بعض دفعہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک جملہ نقل کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ ہے، تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها۔ آپ نے فرمایا رات نو تھوڑی دیر بہ کے کوئی علم دا مذاکرہ، علم دیاں گلاں سیکھ لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کر علم کی باتیں سیکھتا سکھاتا ہے تو پوری رات نفل پڑھنے سے اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے۔
تو دیکھو بھائی اتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری نیت یہ کر لو کہ بچے بھی پڑھیں گے اور مسجد میں انشاءاللہ بڑے لوگ بھی حلقے بنائیں، مختلف اوقات میں آئیں، قرآن پاک صحیح کرو، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھو، احادیث نبویہ سیکھو، دینی مسائل سیکھو، تاکہ دین کا علم وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اپنے پر اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں، یعنی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ علم سیکھنے آئے ہیں تو آپ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بن جاؤ گے۔ تو یہ دوسرا، عبادت کے ساتھ ساتھ یہاں مسجد میں انشاءاللہ ہم نے علمی حلقے بھی لگانے ہیں اور دین کا علم بھی سیکھنا ہے۔ آخری بات وہ یہ کہ جب آپ لوگ یہاں تشریف لاؤ بھائی، عبادت بھی کرو، نمازاں بھی رج کے پڑھیا کرو، تے مولوی ہونا کو علم بھی سیکھیا کرو، تے تیسری چیز جڑی ذرا اوکھی آ لیکن کہہ دینا وہ بھی کرنی ہے، وہ یہ کہ جہاں میں اور آپ علم سیکھیں، اس علم کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی اچھی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اچھی تربیت دا معنی دس دینا، ساڈے اخلاق، ساڈیاں عادتاں، ساڈی بول چال، ساڈے رویے یہ بہت اچھے ہو جانے چاہیے، ایدہ نہ تربیت۔ تو اس لیے جب ہم مسجد میں آئیں تو صرف نمازی بن کے نہ جائیں، جب آپ مسجد میں آئیں صرف علم سیکھ کر نہ جائیں، بلکہ علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی عادات اور اخلاق بھی بہت اچھے ہونے چاہیے۔ ایک دو واقعے نقل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے کہ ایک خاتون اپنے کسی کام سے آئی۔ جب وہ گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو اماں جان نے بتایا کہ باہر کسے کام نو گئے آ جان دے تھوڑی دیر تک۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں کسی کام آئی تھی، اچھا میں واپس جاتی ہوں، جب حضور آ جائیں تو میرا بتا دینا بھی فلانی عورت اپنے کسی کام نو آئی سی۔ تو وہ چلی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے۔ جب آپ گھر آئے تو اماں جان نے بتانا تھا بھی فلانی عورت آئی سی۔ وہ جو عورت آئی تھی نا کام کے لیے، وہ دا قد چھوٹا جیسے، تو ہمارے ہاں جیسے پنجابی جدا قد چھوٹا ہو بے کہہ دینے او ٹھگنا جا جڑا اینا کا، اس طرح کے جملے ہم بول دیتے جبکہ ایسے کہنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی، میں نے اشارہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ او جڑی اینی کا نا، اینی کا او نکڑو جئی کھڑی جئی او آئی سی۔ تو جب میری زبان سے یہ جملہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ناراض ہوئے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج جڑی گل تو اپنی زبان چو کہی ہے نا، او اینیک اور نکڑی جئی او فلانی او آئی سی، تو فرمایا یہ جملہ اس سے مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے نا، مسلمان کی تذلیل ہوتی ہے، اور مسلمان کی تحقیر کرنا، مسلمان کی تذلیل کرنا، مسلمان کو چھوٹا دکھانا، فرمایا یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اس کا ماحول پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میری آنکھ تو نہیں دیکھتی لیکن نبی کی آنکھ دیکھتی ہے کہ اس جملے سے کیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے جملہ کہا ہے نا اس خاتون کے بارے میں، اگر یہ جملہ دریاؤں میں، پانیوں میں ڈال دیا جائے تو یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ دنیا کے سارے پانی زہر بن جائیں، اس کی وجہ سے کیا بن جائیں؟ زہر بن جائیں۔ بھائی جہاں ایک جملے کا یہ اثر ہے تے جتھے کرو کری یہی کم ہندہ ہوئے، پنڈو پنڈی یہی کم ہندہ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل اور اس کو تبصرہ نگاری کہہ دیتے ہیں۔ بھائی اس سے کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اپنا چسکا پورا کر رہے ہیں لیکن یہ کائنات میں زہر اگلا جاتا ہے۔
اور جب زہر اگلا جائے گا تو جو اس کے اثرات میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ، لیکن آپ نے ڈانٹ پلا دی کہ خبردار کسی مسلمان کے بارے میں نازیبا کلمہ نہیں کہنا، چپ رہ لو لیکن بھائی نازیبا کلمہ نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کے قریب پہنچ کر آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اور پھر آپ بیت اللہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے بیت اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے اور تو بڑا عظمت والا ہے، تو بڑا محترم ہے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے۔ آپ نے اس طرح کے جملے بیت اللہ کو دیکھ کے کہے، اور پھر آگے چل کر آپ نے فرمایا سن بیت اللہ، تیرا وہ مقام اللہ کے ہاں نہیں ہے جو ایک مسلمان کا درجہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، بیت اللہ کا بھی وہ درجہ نہیں ہے بھائیو جو ایک مسلمان کا مقام اللہ کے ہاں ہے۔ بیت اللہ والتے اسی پیر نہ کریے تے مسلمانوں نو اسی گھاڑاں کڈیے، اونا دے عیب چنیے، تو یہ بھائی یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ ہم نے یہاں آ کر یہ بھی سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم عبادات بھی کریں گے، علم بھی سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جس کو میں نے تربیت کہا ہے یہ چیز بھی انشاءاللہ ہم مسجد ہی سے سیکھیں گے۔ تو کرو گے بھائی تینوں کاموں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔